السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، شرک اتنی بری بلا ہے کہ پہاڑوں جیسے اعمال ختم کر دیتی ہے۔ انبیاء تک کو کہا گیا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو بالکل ان کا نامہ اعمال برباد کر دیا جاتا۔ ہمارے اس دور کے اندر، یعنی جس کو ہم جانتے ہیں قریب کا جو دور ہے، اس میں جو سب سے زیادہ مزاروں کے خلاف جہاد کیا، لڑائیاں لڑیں، مزاروں کو گرایا، بڑے بڑے مزاروں کو، اتنے بڑے بڑے مزار تھے کہ یقین کرو بھائیو، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ عبد الوہاب نجدی نے بہت بڑے بڑے مزار گرائے، اور یہ خاص کر ادھر نجد کے اندر یا کسی جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب کا جو مزار تھا، وہ سب سے بڑا مزار پوجا جاتا تھا، اور بالکل اس طرح کے طواف ہوتے تھے، اور اس دور کے اندر اس کو باقاعدہ حج کا حصہ سمجھا جاتا تھا، جاہلیت کے دور کے اندر۔ جس طرح آج بھائی بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ گنبد چلا گیا اور اس کو حج کا حصہ سمجھتے ہیں، بالکل اس سے زیادہ زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مزار کو پوجا جاتا تھا۔ تو جب اور مزار گرے اور جب اس مزار کی باری آئی تو علاقے کے لوگوں نے بہت زیادہ آگے سے ریئیکشن کرنا تھا، تو عبد الوہاب نجدی نے گورنر کو کہا کہ دیکھو، یہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، تو یہ راستے میں آ جائیں گے، ورنہ اس کو میں نے گرانا ہے۔ تم صرف اتنی بات کرو کہ عوام کو ذرا روک کے رکھو، اپنی فوج بھیجو، جو بھی تمہارے پاس سپاہی ہیں، کہ اس عوام کو آگے نہ آنے دیں، باقی مزار جانے اور ہم جانے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی یہ کہا کہ ایک بڑا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس میں تم بھی حصہ ڈالو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم آؤ اپنے اس کے ساتھ آدمیوں کے ساتھ اس کو گراؤ، عوام کی طرف سے مطمئن ہو جو، ان کو میں روک کے رکھوں گا۔ بہرحال عوام نے بھی کہا، انہوں نے کہا ہمیں کیا روکتے ہو، اس مزار کو کوئی گرا ہی نہیں سکتا، جو گرانے کے لیے آئے گا نا وہ الٹا لٹک جائے گا، لہٰذا ہم حملہ نہیں کریں گے، مزار خود دیکھنا اس کو کیا کرے گا۔ اس طرح کا ایک ماحول بن گیا۔ عبد الوہاب نجدی گئے، خود انہوں نے تھوڑا لیا اور خود وہ سارا معاملہ کر کے اس کے اوپر چڑھ گئے اور سارا معاملہ گرایا، اور لوگ حیران رہ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر بلکہ ایک دو دن بھی انتظار کرتے رہے کہ اتنا جلدی نہیں ہوا ہے اس کا اثر۔ جس طرح کوئی زہر کھائے تو کہتے ہیں نا کہ ابھی جلدی نہیں ہوا ہے، 2 دن بعد مرے گا، یا کسی کو کوئی چیز ڈسے۔ تو ابھی بھی شرک کرنے والوں کے دماغوں میں یہ کہ ابھی ایک دم تو کچھ نہیں ہوا ہے، گرا دیا اس نے، لیکن 2-3 دن بعد دیکھنا کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد جب ہفتہ ڈیڑھ یہ وہ اتنے دن بھی گزر گئے اور سب وہ آگے پیچھے ٹھیک ٹھاک چل پھر رہے، تو پھر لوگوں کا اعتقاد ٹوٹا تھا۔ تو یہ انشاءاللہ وقت آئے گا جب یہ سارے گریں گے تو لوگوں کے دماغوں سے نکلیں گے۔ لیکن عبد الوہاب نجدی کی بدقسمتی دیکھو کہ جب آخر میں گھوم پھر کے وقت آئی اس گنبد کے اوپر، وہاں ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی، اور بڑا اس پر مناظرہ ہوا۔ بلکہ اس دور میں شاہ فیصل نے اور دوسرے لوگوں نے پوری دنیا سے علماء بلائے تاکہ علماء ایک فیصلہ کریں اس گنبد کے بارے میں۔ تو یہ جو ماحول بن گیا تھا، اس میں یہ بھی تھا کہ ظاہری بات ہے ایک کے بعد دوسرا گنبد گرتا جا رہا تھا، تو اب آخری باری اس کی بھی آئے گی۔ تو بر صغیر میں چونکہ شرک اتنا پھیلا دیا ہے، صوفیوں نے دماغ اتنا ان کا خراب کر دیا ہے کہ بر صغیر کے علماء نے پیغام بھیجا سعودی عرب والوں کو کہ اگر اس گنبد کی طرف تم نے میلی آنکھ سے دیکھا تو پھر بر صغیر سے کوئی حج کے لیے نہیں آئے گا۔ اور ان دنوں میں سب سے بڑی جو ان کی دولت کا ذریعہ تھا، آمدنی کا ذریعہ تھا، وہ یہی حج کے پیسے تھے۔ اس وقت یہ تیل ہی معاملہ نہیں تھا، سوچ بھی کوئی نہیں سکتا تھا اتنا تیل یہاں سے نکلے گا۔ صرف اور صرف بڑی جو آمدنی تھی سعودیوں کی، وہ حج کے اوپر جو لوگ آ کے پیسے خرچ کرتے ہیں وہ تھا۔ تو انہوں نے اتنی بڑی دھمکی دی، تو پھر انہوں نے اس کا یہ توڑ کیا کہ علماء کو بلا کے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ اور یہ دیوبند کے علماء اپنی یہ ایک بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی اپنی خوبی سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے حصے میں آیا تھا۔ ہمارے جو اس دور کے جید عالم تھے محمود الحسن شیخ الہند نے کہتے ہیں، اور اسیر مالٹا، یہ گئے اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ گئے، اور وہاں جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے جو دلیل دی گنبد کو قائم رکھنے کی، وہ یہ تھی کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا فتح مکہ کے موقع کے اوپر کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ اس طرف سے بھی ایک بیت اللہ کا دروازہ نکالوں، ابھی ایک دروازہ ہے تو اس کے بالکل سامنے سے ایک دروازہ نکالوں تاکہ ایک طرف سے کوئی داخل ہو دوسری طرف سے نکل جائے۔
تو یہ بھی دل کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ کیا نام ہے، ابھی مشرکین مکہ نے جب یہ بیت اللہ بالکل بوسیدہ ہو گیا تھا، اس کو گرا کے دوبارہ بنایا، تو اعلان ہوا تھا کہ صرف حلال کے پیسے اس میں لگائے جائیں۔ تو حلال کے پیسے اتنے زیادہ نہیں تھے کہ تعمیر ہو سکے ان بنیادوں کے اوپر جو ابراہیم علیہ السلام نے اور آدم علیہ السلام نے جو بنیادیں رکھی تھی، لہٰذا انہوں نے تھوڑا سا کم کر دیا۔ وہ عتیم جو باہر سے نکلا ہوا علاقہ ہے، وہ اسی وجہ سے اس کے اوپر نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، اسی وجہ سے وہاں جو صلاۃ پڑھی جاتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لوگ کوشش کر کے وہاں 2 نفل پڑھتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے تقریباً ہر آدمی کو کہ وہ بیت اللہ جو ہے اس کے اندر یعنی صلاۃ ادا کر سکے۔ جو اس عتیم کے اندر کرے گا گویا اس نے اندر ہی کی۔ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ یہ قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے اور یہ فتنے میں پڑ جائیں گے، تو لہٰذا میرا دل تو یہی کرتا ہے کہ میں کروں، لیکن نہیں کیا نبی علیہ السلام نے۔ تو یہ دلیل اس نے دی کہ دیکھو اس گنبد کو اگر ڈائیں گے، اس کو توڑیں گے، تو امت مسلمہ کے اندر ایک فتنہ برپا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ دلیل ہے، اس کو مان لیا عبد الوہاب نجدی نے اور شاہ فیصل نے، اور یہ وہ ان شرک کے ساتھ جن کا کچھ نہ کچھ کنیکشن تھا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے، دیکھیے یہ عقیدت والا شرک ان کے اندر آیا ہے۔ یہ وہ والا شرک ہے جو یہود و نصارہ کے اندر عقیدت کی وجہ سے آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں عقیدت کی وجہ سے کرتے ہیں، اور اسی چیز سے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا اور کہا کہ لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ بتائیے جو انبیاء اور صالحین کی قبروں کو کیا کوئی نفرت کی وجہ سے، نہ عقیدت کی وجہ سے کیا تھا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ مجھے اتنا بڑھانا چڑھانا نہ، غلو نہ کرنا، غلو کرنے والے مارے گئے، جب مجھے یاد کرو تو عبد ہوں و رسول ہوں، میں اللہ کا عبد ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، بس یہ میری حیثیت ہے۔ تو منع کر کے گئے تھے، لیکن عبد الوہاب نجدی نے اور شاہ فیصل نے بھی اور اس دور کے جو علماء تھے انہوں نے عقیدت کی وجہ سے اس گنبد کو رہنے دیا، اور یہ عقیدت شرک والی عقیدت ہے۔ یہ محبت وہ نہیں جسے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی وجہ سے۔ کہا کہ اگر نبی کے ساتھ محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، یہ اصول بیان کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اطاعت کرو۔ اور نبی علیہ السلام کی اطاعت کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ کوئی گنبد نظر آئے، کوئی قبر نظر آئے، اس کو نیچے زمین کے برابر کر دو، یہ ہے نبی علیہ السلام کی اطاعت۔ تو عبد الوہاب نجدی نے جہاں اتنی زیادہ معاملات میں اطاعت کی، لیکن یہاں ایک شرک ان کے اندر بھی باقی رہ گیا عقیدت کی وجہ سے۔ اور پھر جب لوگوں نے کہا، علماء نے کہا وہاں کہ دیکھو ہمیں ایسا خطرہ ہے کہ کہیں تم اس کو گرا نہ دو، یہاں تو بھی بات ہو رہی ہے لیکن ہم چلے جائیں گے تو اس کے بعد تم کہیں اس کو گرا نہ دو۔ تو آگے سے جواب ملا، ان کا کیا بات کرتے ہو، ہم گنبد کو گرائیں گے؟ ہم تو گنبد کے لیے اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دیں گے۔ یہ قول آتا ہے عبد الوہاب نجدی کا اور دوسرے لوگوں کا کہ اس طریقے سے انہوں نے گنبد کے ساتھ عقیدت اور لگاؤ کا اظہار کیا، تو یہ قائم رہا گنبد۔ اور جس طرح دوسرے بھائی کہہ رہے ہیں آج کسی گنبد کے خلاف آپ بولیں گے کہ یہ گنبد نہیں ہونا چاہیے پیر صاحب کی قبر کے اوپر، تو وہ ڈائریکٹ کہتا ہے کہ اچھا پھر وہاں کیوں ہے، اس کو دلیل پکڑتا ہے۔ تو یہ سارا گناہ ایسے لوگوں کے اوپر چڑھ رہا ہے جنہوں نے اس گنبد کو بنایا ہے، جنہوں نے اس کو قائم رکھا ہے، اور جنہوں نے اس کو پھر قائم دوبارہ رکھا ہے اور غلط دلائل سے اس کو قائم رکھا ہے۔ یہ سارے شرک کا وبال انہی کے اوپر ہے، اور آپ اندازہ لگائیے کتنی بدبختی ہے، خاص کر ایسے آدمی کی جو پوری زندگی جہاد کرتا رہا ہو شرک اور کفر کے خلاف، کمانڈو قسم کا آدمی ہو، عالمی دین ہو، اور آخر میں آ کے ایک شرک کے اندر پھر مر جائے۔ تو یہ بدبختی کی انتہا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بدبختی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ایک شرک بھی ناقابل معافی جرم ہے اللہ کے بندو، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے ان کا، جو شرک کو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے۔ اور بہت بڑی بدبختی ہوتی ہے کہ اتنے زیادہ شرکوں سے انسان توبہ کر لے، اس کے لیے تکلیفیں بھی اٹھائے، مصیبتیں بھی اٹھائے، اور پھر ایک یا دو شرک قائم رکھ کے پھر مر جائے، یہ بہت بڑی بدبختی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بری بدبختی سے اپنی پناہ میں رکھے۔